بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر قسط نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی کو سبق سکھانے کے باوجود خرم کے اندر کی آگ بجھنے کے بجائے مزید بھڑک اٹھی تھی۔ رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا جو خرم کے ہٹتے ہی اس کے لیے رومال لیے پہنچ گئی تھی، لیکن پہلی بار وہ اپنا غصہ نکالنے کے بجائے پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اصل میں جب اس نے نیٹ پر وہ مووی دیکھی تھی تو بری طرح طیش میں آ گیا تھا۔ اس شخص کو مزہ چکھانے کے لیے اس نے ساری معلومات تو نکلوا لیں، یہ سب کون کر سکتا ہے، مگر تب سے اس کی دوست اسے مسلسل نمل کے نام سے چھیڑ رہے تھے۔ یار بات کیا ہے؟ اگر کسی نے مووی بنا کر نیٹ پر ڈال بھی دی تو تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ہارون ان سب میں واحد تھا جو صرف اسے چھیڑ نہیں رہا تھا بلکہ جسے واقعی اس کے اور اس اوور ری ایکٹ کرنے پر حیرت ہو رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کی وجہ نمل کو قرار دے رہے تھے، خصوصاً وکی اس کام میں سب سے آگے آگے تھا۔ یا سمجھا کرو ہارون، جب دکھتی ہے رگ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو انسان ایسے ہی بلبلا اٹھتا ہے۔ وکی کی باتیں کھل کر کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ دکھتی رگ؟ حمید جو ہمیشہ سے اس کا چمچہ تھا، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھنے لگا۔ ہاں دیکھو نا، خرم کو ہمیشہ فیس بک میں انجان لوگوں کی تصویریں ڈالنا اور دیکھنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ ایسے میں کسی نے نمل کی مووی اس میں ڈال دی اور پھر اس پر کمنٹس بھی لکھ دیے۔ اب سمجھا کرو نا، آخر عقل مند کے سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو کئی اشارے ہو گئے ہیں۔ خرم رجسٹر سے طالب علموں کی حاضری چھانٹ رہا تھا جب وکی کی آنکھیں نچا نچا کر بولا، مگر خرم بھی ڈھیٹ بنا سنی انسنی کرتا رہا۔ البتہ اس کے چہرے پر تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا جس کی انہیں قطعی پرواہ نہیں تھی۔ عقل مند؟ ارے یہاں کون عقل مند ہے جو اشارے سمجھ سکے؟ صاف صاف بتاؤ نا، حمید خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ اب اس سے زیادہ صاف اور کیا بتاؤں؟ وکی نے خرم کی طرف جھکتے ہوئے اپنے مخصوص چھچورے انداز میں کہا۔ ویسے یار سچ تو یہ ہے کہ تجھے اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر اس نے وہ مووی نہ ڈالی ہوتی تو تمہارا اور نمل کا نام کیسے ساتھ آتا؟ خرم ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو وکی فوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ نمل اور خرم کا نام کہاں سے ساتھ آ گیا؟ بولو۔ بول پن تو حمید پر آج ختم ہو گیا تھا۔ کیوں، تم نے وہ تبصرہ نہیں پڑھا جس میں کسی نے نمل کو بھی اس سازش میں خرم کے ساتھ شریک قرار دیا ہے؟ وکی کی بات پر ہارون اور نادر تک اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے۔ بہت ہو گئی بکواس، اب بس کرو۔ اتنی دیر میں خرم پہلی بار سنجیدگی سے بولا، پھر چبا چبا کر کہنے لگا، یہ سب میں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اور اوہ، وکی نے اوہ کو حد الامکان کھینچا۔ ایک تو پہلے ہی یہ مذاق میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، اب کل کو سب سمجھیں گے کہ یہ مووی بھی میں نے بنائی ہے۔ خرم کے لہجے کی سنجیدگی پر ہارون تو فوراً قائل ہو گیا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات تو خرم کی بالکل بجا ہے، مگر وکی کہاں آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ اس نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اوہ، تو خرم حسن نے بھی لوگوں کے سوچنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسے ہر موقع پر پہلے تو بڑی بے نیازی سے کہا جاتا تھا، ہوز کیئر؟ وکی نے بالکل خرم کے ہی انداز میں کہا۔ ایک پل کو تو خرم کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، لیکن وہ غصہ کر کے وکی کو مزید خوش ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، میں ان میں سے نہیں ہوں جو لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جب مجھے کسی بات کی دھن سوار ہو جائے تو میں اسے سر کر کے ہی چھوڑتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کام کس نے کیا ہے۔ کہیں یہ سب کرنے والا یہ تو نہیں سوچ رہا کہ الزام بھی مجھ پر ہی آئے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو اس کا دماغ ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے طور پر تو خرم نے بات بنا دی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا وہ اس معاملے میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ چنانچہ جب اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ نمل کی حرکت کو آیا گیا کر دے اور ان سب کے سامنے اس بات پر اپنی ناگواری کا ظاہر نہ کرے، ورنہ ایک بار پھر ان سب کو جان کھانے کا موقع مل جائے گا۔ یہاں تک کہ نادر نے بعد میں نمل کی حرکت پر اعتراض کرتے ہوئے بھی کہا، کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹ موجود تھے مگر کسی کو اس لڑکے کے بہتے خون کی پرواہ نہیں تھی، ایک بس وہ نمل کو ہی مدر ٹریسا بننے کا شوق ہو رہا تھا۔ نادر کی بات سن کر ایک پل کے لیے خرم نے بھی
لب بھینچ لیے، مگر اگلے ہی پل اس نے خود پر قابو پا لیا اور اگلے ہی پل اپنے انداز میں زبردستی کی شوخی بھرتے ہوئے بولا، اصل میں کسی نے آج تک ایسا پنچ دیکھا ہی نہیں تھا جیسے اس لڑکے کو پڑا ہے۔ سب دیکھنے والے اسٹیچو بن گئے تھے۔ سچ پوچھو تو مارنے کے بعد مجھے بھی یہی لگا کہ یہ تو گیا، ویسے بھی بالکل ایڈیٹ تھا۔ میں نے پوچھا، وہ مووی تم نے ہی کمپیوٹر میں ڈالی ہے نا؟ اب جس انسان نے مووی نہیں بنائی ہوگی وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ کون سی مووی، کیسی مووی، لیکن اینٹیک پیس؟ فوراً بولا، نہیں، میں نے تو اسے بولنے ہی نہیں دیا۔ خرم ایسے کہتا چلا گیا جیسے نمل کی حرکت کو اس نے نوٹ ہی نہ کیا ہو۔ اس طرح بات کرنے پر وہ سبھی وہاں موجود لوگوں کی غیر ہوتی حالت کا دل کھول کر مذاق اڑانے لگے اور یہ بھول ہی گئے کہ نادر نے کیا بات شروع کی تھی۔ مگر خرم کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نہیں بھول سکتا تھا کہ نمل کو اس نے غیر ضروری اہمیت دے کر خواہ مخواہ ہی سب کو اپنی کھینچائی کرنے کا ایک بہترین نکتہ دے دیا تھا، جبکہ اسے کسی کے ہاتھوں اپنی درگت بننا بالکل پسند نہیں تھا، وہ بھی وکی اور حمید جیسے رائی کا پہاڑ بنانے اور بال کی کھال اتارنے والوں کے ہاتھوں تو بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نمل کے معاملے میں بالکل خاموش رہے گا اور ایسا کوئی موقع نہیں آنے دے گا جسے جواز بنا کر وکی وغیرہ اس کا مذاق اڑا سکیں۔ اصل میں وہ جس طرح خرم کے ساتھ پیش آئی تھی، اسے دیکھ کر خرم کی ضدی فطرت کو جوش آ گیا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ جب تک اس نمل خلیل کو اپنے کیے پر پچھتانے پر مجبور نہ کر دے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مگر اس کے اپنے ہی دوستوں نے اس کی ضد کو ایک دوسرا رنگ دے دیا تھا تو اس کے انا پر ایک اور تازیہ نہ پڑ گیا۔ وہ اپنے آگے کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، بھلا کسی کے عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ بھی نمل خلیل جیسی لڑکی کے جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ یہ خرم کی رائے تھی نمل کے بارے میں۔ ایسی بات تو وہ مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بات اگر مذاق میں بھی بار بار کہی جائے تو مذاق بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر وکی وغیرہ کی چھیڑ چھاڑ کسی اور کے کان تک پہنچ گئی تو خرم حسن کے نام سے وابستہ اسکینڈل تو راتوں رات زبان زد عام ہو جائے گا، جو خرم کو کسی طور منظور نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اپنا غصہ اور ساری کھولن دبا کر نمل خلیل کی طرف سے بے نیازی اپنا لی کہ اس کی خاموشی دیکھ کر اس کے دوست خود بھی خاموش ہو جائیں گے۔ اپنے اس فیصلے پر وہ بہت ہی اچھی طرح کاربند رہا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ نمل سے سامنا ہی نہ ہونے پائے اور اس کوشش کے لیے اسے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ نمل کون سا اس کے ارد گرد چکر لگاتی تھی، وہ تو خود بے نیاز تھی۔ چنانچہ بہت جلد اس کے درمیان موجود جو کہ باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی ختم ہو گئی۔ وکی وغیرہ نے ایک دو بار حیرت کا اظہار بھی کیا، کیا بات ہے یار، تم نے نمل کا نمبر وغیرہ لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ فوراً خاموش ہو گئے۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس کا نمبر لینے کی؟ اور بائی دا وے میں نے آج تک کتنی لڑکیوں کا نمبر لیا ہے جو اس کا لوں گا؟ ایسی کون سی خاص بات ہے اس میں؟ خرم پرسکون نظر آنے کی کوشش کرنے کے باوجود تب جاتا تو حمید لاپرواہی سے کندھے اچکا دیتا۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کوئی کہانی شروع ہونے والی ہے، لگتا ہے نمل نے ان دونوں کو کوئی پیسے وغیرہ دیے ہیں کوئی کہانی شروع کرانے کے۔ خرم نے ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ہارون اور نادر ہنس دیے، جبکہ وکی بنا کر بولا، اب ہم اتنے بھی بھوکے ننگے نہیں کہ پیسے لے کر کسی کی سیٹنگ کرائیں۔ وہ جس طرح بولا تھا، نادر اور ہارون کیا خرم کی بھی ہنسی نکل گئی جو جلتی پر تیل ثابت ہوئی اور وکی کو مزید سلگا گئی۔ تبھی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ویسے بھی نمل ایسے کام کے پیسے دے گی بھی نہیں، وہ لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو تم سے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ پہلی لڑکی ہے جس نے تمہیں تمہاری کمپلین آفس میں کر دی تھی اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے۔ وکی کی عادت تھی جب غصے میں ہوتا تو دوستی دوستی سب بھول جاتا، خود وہ چاہے جتنا بھی مذاق کر لے، مگر خود اس سے مذاق برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کا لہجہ حد درجہ حد تک آمیز ہو گیا تھا۔ خرم کی ہنسی تو کب کی غائب ہو چکی تھی، وہ تو اب لب بھینچ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری کمپلین اس لیے کی تھی کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں تھی اور اسی لیے میں نے اسے معاف بھی کر دیا، ورنہ اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو منٹ میں اسے یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ خرم کچھ دیر سپاٹ نظروں سے وکی کو دیکھتا رہا، پھر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اس کے لب اور لہجے سے اس کے تب جانے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے وکی کا غصہ اب قدرے ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ خرم کو مزید سلگانے کے لیے اٹھلاتے ہوئے بولا، اب رہنے بھی دو، اسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتا حمید بول پڑا، نہیں، خیر یہ تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ تم اسے یونیورسٹی سے نکلوا دو،
اتنے خوبصورت چہرے تو نظروں کے سامنے ہی رہنے چاہیے۔ زبان سنبھال کر بات کرو حمید۔ خرم ایک دم جلال میں آ گیا۔ اوہ کیا بات ہے یار، خون بڑا جوش مار رہا ہے۔ وکی بھلا کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ خرم جانتا تھا وکی کو اسے تپانے میں مزہ آتا ہے۔ جب تک وہ پرسکون ہوتا ہے وکی اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب اسے غصہ آ جاتا ہے تب وہ اس کی حالت سے تفریح لیتا ہے، مگر اس وقت اسے جتنا حقیقتاً غصہ آ گیا تھا وہ پرسکون ہونا تو درکنار پرسکون نظر آنے کی اداکاری بھی نہیں کر سکا۔ ہاں تو اس نے بات ہی غلط کی ہے، خرم جرح کرنے والے انداز میں بولا۔ تو ہارون اور نادی جب وہ اب تک سنجیدگی سے بیٹھے تھے مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ وکی کی ان دونوں کو اپنی حمایتی سمجھ دیکھ کر مزید پھیلتے ہوئے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، حالت دیکھ رہے ہو اس کی؟ پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ہے تو یہ مانتا ہی نہیں۔ وکی کی آنکھیں نچانے پر خرم کا دل چاہا اٹھ کر چلا جائے، مگر اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر خواہ مخواہ مصروف نظر آنے کی کوشش کرنے لگا تو حمید وکی کی طرف جھکتے ہوئے بظاہر رازدارانہ انداز میں بولا، جبکہ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب سن سکتے تھے، اصل میں دال میں کالا یہ اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال۔ وکی کا بلند ہونے والا قہقہ در و دیوار میں دہلا گیا۔ ہارون کی مسکراہٹ بھی کافی گہری ہو گئی تھی، البتہ نادی نے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش میں کانسنا شروع کر دیا تھا۔ خرم کے لیے مصروف نظر آنے کی اداکاری کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تو زج ہونے والے انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہوا، تم دونوں کا یہ پرابلم کیا ہے یار؟ اگر تمہارے اوپر کا کھانا خالی ہے تو اس میں دوسروں کی کیا غلطی ہے؟ دوسروں سے اپنی محرومی کا انتقام لینا کہاں کا انصاف ہے؟ جملے کے آخر تک خرم نے اپنی جھنجھلاہٹ پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا، تبھی رومانیت بھرے انداز سے بولا، ارے ہم کہاں انتقام لے رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں تم اپنے خول سے باہر نکلو اور اپنی محبت کا اعتراف کر لو، حمید نے پکارتے ہوئے کہا۔ تو وکی ہمدردانہ انداز میں بولا، اصل میں اس کی بھی مجبوری ہے نا، ہمارے سامنے اعتراف کر بھی لے تو کیا فائدہ؟ وہ نمل اسے گھاس تو نہیں ڈالتی نہیں، اسے تب بھی خوار ہی ہونا ہے۔ موبائل خرم کی گرفت تکلیف دہ حد تک سخت ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کا وکی کا حشر نشر کر دے، لیکن اب اس بحث کو سمیٹنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اپنے لہجے کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے بولا، ایسی احساس کمتری میں تم لوگ مبتلا ہو گئے ہو، اسی لیے تم دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو۔ مجھے اگر عمل میں انٹرسٹ ہوتا تو وہ خود کو میری ہونے سے روک نہیں سکتی تھی۔ حسب توقع حمید اور وکی کا مشترکہ قہقہ ابھرا اور ہارون البتہ کچھ بور نظر آنے لگا تھا۔ مذاق جب طول پکڑنے لگے تو وہ بیزار ہی کر دیتا ہے، لیکن وکی بحث سمیٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جبھی خرم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حسرت بھرے انداز میں بولا، خوش فہمی ہے جناب کی، بلکہ ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اگر تم نے اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر سے مجمع میں ایک کرارا سا تھپڑ تمہارے چہرے کی زینت بن جاتا۔ نان سنس، خرم کی برداشت جواب دے گئی تو ایک دم کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے چلے جانے کے ارادے کو عملی جامہ پہناتا وکی اپنے مخصوص تپانے والے انداز میں بولا، چلو شرط لگا لو، نمل کو پرپوز کر کے دیکھ لو۔ خرم آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کرتا اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ سپاٹ نظروں سے وکی کو دیکھتا چلا گیا، جس کی آنکھوں میں بھی ہی نہیں پورے چہرے پر ایسی شرارت ناچ رہی تھی جیسے خرم کو تجویز کا شکار دیکھ کر بہت مزہ لے رہا ہو۔